Hello and अस्सलाम वालेकुम everybody. I hope you guys are doing great. My name is Nadia और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें किससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग मुझे ऐसे भी सुनते हैं जो कि अभी तक मैरिड नहीं हैं, जिनके अभी तक बच्चे नहीं हैं, तो it's very good to know कि they are learning, वो they are getting the training. तो लेकिन सबसे पहली चीज़ मैंने ज़िंदगी में ये अंदाज़ा लगाया है, मेरा ये ख़्याल है कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं कि आपने बच्चों को कैसे रेज़ करना है और क्या कैसे तरबियत करनी है। जो सबसे जहाँ से शुरुआत होती है वो बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ आप किससे शादी करते हैं, आप किसको अपनी साथ मिला के उन बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको चांस मिलता है अपना पार्टनर चूज़ करने का, इफ़ यू आर प्रोग्रेसिव इनफ, तो मेक श्योर कि आप एक इंटेलिजेंट, एक अच्छा डिसीजन लें, एक वेल प्लान डिसीजन लें, वेल अवेयर हों कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक अच्छा पार्टनर चूज़ करने के लिए। क्योंकि बहुत मोस्टली मैंने देखा है हम फैमिलीज़ में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स की जो मेजर जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डिमांड होती है, वो यही होती है कि भाई वेल सेटल्ड हो, अगर लड़का है तो वेल सेटल्ड हो, स्टेटस हो लोगों का, और गाड़ी बंगला ऑलरेडी हो ताकि हमारी बेटी जो है वो ऐश करे। तो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू चेंज। ठीक है, सिर्फ पैसे ही हर चीज़ नहीं होते हैं, आपको इंसान को भी देखना पड़ता है, क्योंकि पैसों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इंटायरली उनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। तो दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि हमारे पेरेंट्स, जो मैंने देखा है कि हमें अपनी लड़कियां ब्याने का बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, आगे पीछे से नहीं पूछते, मोहल्ले वालों से नहीं पूछते जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, उनके माँ बाप को सही तरह हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, कुछ अबनॉर्मल चीज़ उनमें नोट नहीं करते। अगर कुछ अबनॉर्मल चीज़ हमें नज़र भी आती है, फ़र्ज़ करो अगर हम कहते हैं कि द गाय इज़ स्मोकिंग और मे बी द गाय इज़ हैंगिंग आउट विद अच्छे लोगों के साथ वो घूमता फिरता नहीं है, या कोई ऐसी, जिस तरह यस्टरडे मेरी माँ मुझे बता रही थी कि हमारे कज़न है वो अपनी बीवी को रोज़ कुछ चाटता है, इसके मोहल्ले वालों ने बताया कि जी वो मारता शारता है। तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी बेटी उन्होंने दे दी, और वो कहता है कि एसी का 3 लाख का बिल है, तो जाओ अपने माँ बाप से मांगो, अपने बाप से कहो कि वो भरे। एंड I was so devastated to know that. लेकिन ये वो लड़का है जिसकी पहले भी शादी हुई थी, उसने अपनी बीवी को बग़ैर किसी, she was a very nice girl, उसको बग़ैर किसी apparent reason के he divorced. तो इन चीज़ों को देख कर मतलब आपकी बच्ची, आपने उसे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, आपको उससे प्यार है, लेकिन हम शादी करते वक्त हम बहुत ज़्यादा हैसल में आ जाते हैं। हम कहते नहीं जी अल्लाह खैर करेगा, किस्मत अच्छी हुई तो ये, लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि सामने कुआं नज़र आ रहा है, खाई नज़र आ रही है, मैंने आंखें दी हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। तो दैट्स व्हाट आई हैव सीन कि आप अपनी बेटियों को बहुत पीएचडी भी करा लेते हैं, डॉक्टर भी बना लेते हैं, लेकिन जब उनकी शादी की बात आती है तो हम अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये करते हैं कि भी लड़की का बैंक बैलेंस क्या है, लड़की का प्रोफेशन क्या है, लड़का कहाँ सेटल है। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी को एज अ पेरेंट हटाना चाहिए इन चीज़ों से, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपीयरेंस को भी, लड़कों से भी मैं ये बात कहूँगी कि किसी की अपीयरेंस से भी ज़्यादा यू फोकस ऑन द हार्ट, कि अगला एज ए ह्यूमन कैसा है,
آپ جب اگلے کے ساتھ ایک دو دفعہ بات چیت کرتے ہیں، اس کی بات چیت سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، وہ اپنے اگر اس کے جو ماتحت ہیں، اس کے اگر ملازم ہے گھر میں، ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، یا اس کی جو، کیونکہ انسان جتنا مرضی شادی سے پہلے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بیسٹ سیلف دکھائیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ، اگر آپ بہت کیئرفلی دیکھتے ہو تو یو آر ایبل ٹو سی دا لوپ ہولز ان ادر پرسنس پرسنالٹی. تو ایک یہ چیز. and I remember that میں بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تو نہیں تھی، I used to go to school. تو میں ڈائیور میں اسکول جاتی تھی، تو I met a girl, a woman basically. ان کے 2 بچے تھے and she told me کہ she fell in love with a person and وہ بندہ نشئی تھا، نشہ کرتا تھا. اینڈ شی واز لائک کہ میں نے کہا کہ میرے فرینڈس نے سب نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ تم بہت غلط ڈیسیجن لے رہی ہو، لیکن شی واز لائک کہ میں نے کہا کہ میں اسے ٹھیک کر لوں گی. اینڈ یہ چیز جو ہے کہ میں اسے ٹھیک کر لوں گی، یہ ہمارا بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے، یا ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے. لڑکے کے ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو بھی کر رہا ہے، اگر وہ سست ہے، کاہل ہے، جاب نہیں کر رہا، وہ نشہ کر رہا ہے یا کچھ بھی ایسا اس کے اندر، ہم کہتے ہیں چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے خود اپنی رسپانسبلٹی نہیں لی، آپ نے خود اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک اور بندے کو آپ اس مزری کے اندر گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دیر آر سو مینی گرلز، سو مینی خاندان ایسے ہیں جو کہ اس مزری کے اندر گھسٹنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں. اینڈ پیپل فائنڈ دیم. صرف آپ ایک لڑکی کو نہیں اس کے اندر گھسا رہے ہوتے، اس پورے سینیریو کے اندر اس لڑکی کو سٹیبل کیے بغیر اس کی شادی کیے، آپ اس کے آگے اس کے بچوں کو بھی گھسیٹ رہے ہوتے. ایک دیکھے، ایک ابھی تک زندگی میں دنیا میں نہ آئے ہوئے لوگوں کا فیوچر آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہو کہ دیٹس گonna بی miserable. تو یہ کانسٹنٹ سائیکل بن جاتا ہے. دیٹ گیوز برتھ ٹو a lot of mental and physical violence and abuse. تو اس لیے آپ کو چاہے 6 مہینے لگے، آپ کو چاہے سال لگے، میرا خیال ہے لوگ کسی کو اگر رینٹ پہ دیتے ہیں یا کسی کو اپنی کوئی بائک دیتے ہیں، تو یا آپ کسی کو اپنی چیز دیتے ہیں، فار ایگزامپل کسی نے آپ سے آپ کی بائک مانگ لی، آپ سوچتے ہو کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کا پورا حدود دڑبا، یہ سب آپ سوچتے ہو اس بارے میں. یہ میرا خیال آپ اس میں زیادہ انویسٹیگیشن کرتے ہو بجائے اس کے کہ آپ اپنی بیٹی کو کس کے حوالے کر رہے ہو، اس کی زیادہ انویسٹیگیشن کرتے ہو. تو یہ میری ایک پلی ہے سب پیرنٹس سے، اور وہ پیرنٹس جو کہ جن کے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، جنہوں نے بڑا ہونا ہے کل کو. تو لڑکیوں کے لیے بھی جن کو who are getting a chance to choose their own partner، ہمیشہ میری اے پرسن، ایک بندے سے شادی کرو، کسی پروجیکٹ سے شادی نہ کرو کہ اچھا یہ آج اس طرح کا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. وہ جیسا ہے ویسے کی بنیاد پہ سوچو کہ ویسے ہی سے تم نے ساری زندگی گزارنی ہے. تو یہ بے شک یہ ایک بہت بڑا جوا ہے. آپ کو کوئی بندہ اپنی اصلیت جو ہے وہ 10 سال بھی آپ کے ساتھ گزارے گا، آپ اس کو دن رات دیکھ رہے ہوگے، لیکن شادی کے بعد ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ناؤ شی از ناٹ گonna گو اینی ویئر. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر اگلا بندہ مینٹلی اپسیٹ ہے، اگلا بندہ از اے مانسٹر، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹرسٹ می، انسان کی جو اللہ نے عورت کو ایک ایسی حس دی ہے کہ وہ بڑی جلدی بھانپ لیتی ہے خطرے کو، اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم ایز اے عورت دوسری عورتوں کو انکریج کریں، ان کو مضبوط بنائیں، اور ان کو انٹیلیجنٹ بنائیں، ان کو اچھا ڈیسیجن میکر بنائیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی ایک جنت بن جاتی ہے جب یو میرڈ ٹو اے گڈ پرسن.
چھوٹے موٹے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اف یو آر میریڈ ٹو اے گڈ پرسن یو شوڈ بی تھینکفل کہ آپ کی زندگی ایک جنت ہے، لیکن اٹ آلسو ٹرنز آؤٹ ان ٹو اے ہیل اگر یو آر ناٹ میریڈ ٹو اے رائٹ پرسن. سو یہ زندگی کا ایک اگر آپ نے فیصلہ اچھا لے لیا تو باقی کوئی فیصلہ جیسا بھی لو دس ہیز ٹو بی امیزنگ. سو گیو اٹ اے بیٹر تھاٹ. اس کے لیے آپ کے ایموشنز بھی آتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے یو لائک بلائنڈ، لیکن اگین تھنک ود یور برین، اینالائز کرنا سیکھو زندگی کو، اپنے حالات کو ایویلیویٹ کرنا سیکھو، اینڈ آلویز ٹرائی فار بیٹر آپشن اینڈ فار بیٹر پیپل. اچھے لوگوں میں اٹھو بیٹھو، اچھے لوگ آپ کی زندگی کو جہاں پہ آپ کھڑے ہو اس سے بہت بہتر کر دیتے ہیں، لیکن دا سیم ٹاکسک لوگ اور غلط لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو جہاں پہ آپ کھڑے ہو اس سے بہت نیچے لے کے آنے میں they are so very capable of that. Thank you so much everybody for listening to me. I hope کوئی فائدہ ہوا ہو کسی کا, and thank you. Have a wonderful day. Bye.